الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ البقرہ کی دو آیت کریمہ 89 اور 90، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب تک ہم نے 8 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 9ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کا کوئی بھی شخص کسی حق بات کو صرف اس لیے جھٹلا دیتا ہے یا اس کا انکار کر دیتا ہے یا ٹھکرا دیتا ہے حق اور سچ بات کو، کہ وہ بات کہنے والا اس کہنے والے کو یہ شخص اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ بس اس بنیاد پر اس امت کا کوئی بھی شخص حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے یا جھٹلا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص یہودیوں جیسا ہوگا، یعنی یہودیوں کی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ یہود حق بات کو اس لیے ٹھکرا دیتے تھے کہ جس کے پاس یہ حق ہے اسے وہ اپنے سے کمتر سمجھ رہے تھے، اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے۔ تو لہذا اگر کوئی حق کہنے والا ایسا ہے جسے ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن محض اس بنیاد پر ہم حق کو جھٹلا دیتے ہیں یا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یہودیوں والی صفت ہوگی۔ لہذا یہودیوں جیسا بننا انتہائی خطرناک ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 9ویں بات ہوگی۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو حق بات کو پہچاننا چاہیے، حق بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کا علم لینا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انسان کبھی کبھی حق بات اس لیے مان لیتا ہے کہ لوگ کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ حق ہوگا، بہت سارے لوگ اس پر چل رہے ہیں تو حق ہو جائے گا، یا بہت سارے لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ حق کو پہچان کر اس کو حق نہیں مانتا، حق کو جان کر اس کو حق نہیں سمجھتا، سچ نہیں سمجھتا، بلکہ لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ اگر کوئی سچی بات اور درست بات ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے کہ یہ حق ہے، درست ہے، میں پہچان رہا ہوں کہ یہ واقعی حق ہے اور یہ درست ہے۔ اب وہ کوئی بھی شخص کہہ رہا ہو، اس کے کہنے والے بہت سارے لوگ ہوں یا اس کا کہنے والا ایک ہی آدمی ہو، اس پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں یا اس پر عمل کرنے والے کوئی بھی نہ ہو، ایک ہی ہو، لیکن بہرحال حق کو ہم نے پہچانا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، تو اسے قبول کیا ہے۔ اس لیے قبول نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حق کو اس لیے مانو کہ وہ حق ہے، نہ کہ اس لیے کہ اسے فلاں شخص نے کہا ہے۔ آج ہمارے درمیان اس طرح کی چیزیں بہت ساری پائی جاتی ہے۔ حق کو ہم کب حق تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ فلاں نے کہا اس لیے حق ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اس لیے مان رہا ہوں، حق ہے، سچ ہے، یہی سچائی ہے۔ شخصیتوں کو دیکھ کر، رتبوں کو دیکھ کر، عہدوں کو دیکھ کر ہم سچ مانتے ہیں، باتوں تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمارا مزاج یہ بناتی ہے، اسلام ہمارا مزاج یہ بناتا ہے کہ ہم حق کو حق جان کر، اس کو سمجھ کر، پہچان کر حق مانا۔ تو یہ 10ویں بات ہوئی۔ 11ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عدل ہوتا ہے، ایک فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری نعمتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہے علم۔ علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ علم کے بارے میں، یعنی نبوت جو ہے نا وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ فضل قرار دیا ہے۔ اور فضل کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فضل محض ہوتا ہے اور ایک فضل سببی ہوتا ہے۔ کچھ فضیلتیں ہم کچھ اسباب اختیار کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ فضیلتیں ہم اپنے اختیار سے بھی، سبب اختیار کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی اگر نبی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا محض ایک فضل ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کر دے،
جس سے چاہے نبی بنائے رسول بنائے، یہ اس کا کون سا فضل ہے؟ اس کے اپنے اختیار میں، اس کے لیے کوئی سبب نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ سبب اختیار کرے تو ہم نبی بنا دیں گے، رسول بنا دیں گے، نہیں، بلکہ وہ فضل محض ہے۔ لیکن علم جو ہے یہ جہاں فضل محض ہے وہیں پر اس کا سبب بھی ہے کہ اس کے لیے اسباب رکھے، تم علم حاصل کرو گے، سیکھو گے، سمجھو گے تو ہم تمہیں علم عطا کر دیں گے۔ تو اس کو سببی فضل کہتے ہیں، جو سبب سے حاصل ہوتا ہے، ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کسبی کہتے ہیں کہ جس کو انسان حاصل کرے تو مل جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں حاصل کر کے بھی نہیں مل سکتی کیونکہ وہ اللہ کے اختیار میں۔ تو علم جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور علم دولت سے بہتر ہوتی ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ دولت سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ علم اور مال کے درمیان کیا فرق ہے تو آپ دیکھتے ہیں، دیکھو پچھلے زمانوں میں بادشاہ بھی گزرے ہیں اور علماء بھی گزرے ہیں، لیکن آج بادشاہوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن علماء کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ ان کی کتابیں علم جو انہوں نے چھوڑا وہ آج بھی موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں، ان کی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے دولت والے تھے؟ نہیں، لیکن آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ایسا شخص بھی جس سے کچھ بھی نہیں پتا ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ انہوں نے علم کا ذخیرہ چھوڑا، کتاب و سنت کا جو علم تھا انہوں نے حاصل کیا، اس کو چھوڑا۔ بادشاہوں کے تذکرے یا جن کے پاس مال، ان کے تذکرے کچھ دنوں تک رہتے ہیں، اس سے صرف اتنا فائدہ ہوا کہ ان کی دولت سے جتنا فائدہ لوگوں نے اٹھایا، لیکن اصل تذکرہ جس کا یاد رہ جاتا ہے وہ علم والوں کا، یعنی کتاب و سنت کا علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو خیر کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے اور دل میں ان کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ علم اور مال میں ایک طرح کا فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ مال کی حفاظت انسان کو کرنی ہوتی ہے، اگر وہ حفاظت نہیں کرے تو ضائع ہو جائے گا، اور علم ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو خود محفوظ رکھتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بھی ایسے بہت سارے فرق ہیں، لیکن الگ الگ اعتبار سے کبھی مال کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال علم کو اپنی ایک فضیلت اور اہمیت بہرحال حاصل ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 11ویں بات تھی جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ اور اعمال اور اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔